یہ وہی صحابہ ہیں, یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے, بڑے سخت, مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں, تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے کہیں. ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا. ان کو پتا ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا. کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی. پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, پریشان ہے, تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے. گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, بھوک سے بچے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے. تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں, مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا, لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے. یہاں تک بھی ہو گیا بھائی ٹھیک ہے, کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے, خلی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, اتنا بڑا, اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے, گھبراتی ہیں کہ یار بہت طاقتور ہے. یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے, تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا کھانا. انہوں نے فرمایا نہیں. کیسا اللہ نے دل بنایا نا. انہوں نے, حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے, اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کھانے, حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے سخت دل تھے اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی. بھائی کھانا پہنچا دیا نا بس اب چلیں. نا 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 بھائی, کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں, اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر, کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی, کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے, یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا, کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت, کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا, اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا, اس عمل کا جواب دیں. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا, اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو, یہ ایسے یہ ویسے, یہ یوں یہ یوں, تو بھائی وہ بھی اور ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج مثالیں دی جاتی ہیں, حکمرانوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی مثالیں دے کے, دیکھو وہ ایسے تھے تم ایسے, وہ ایسے تھے تم ایسے. ٹھیک ہے جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں, لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں. صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا. تکبر, اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا. جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں ہے.
دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے, بھکاری بن کے کسی کے در پہ گئے, سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی, 3 پیس سوٹ دے دیا, بنیان دے دیا ہے بھائی, اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو. نہا کے آپ نے ٹائی وائی پہنی, اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں کر کے دکھا رہے ہو, تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے, واپس لے لوں گا میں. تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں, اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے. خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے, اپنی تنخواہ میں سے, آپ کو تنخواہ ملی تھی, اچھی تنخواہ ہے آپ کی, وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں, کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو, بولے گا بھائی السلام علیکم, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو, یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے, آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں, تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں, ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی, بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ, کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی, پھر واپس آتی, یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو, تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتی ہیں, مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ تو ہمارے نبی بھی ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم, حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے, تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ, 28ویں پارے کا پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری سرگوشیوں کو, باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی, والذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں, زہار کریں, تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے, نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی, لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے, بیمار ہے, تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن, اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش, پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے, بالکل قرآن و حدیث سے متصادم, اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھیں
خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا, ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا, بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں, تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی, تم بادشاہ بنے ہو, تم مسلمانوں کے امیر ہو, تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے, تم ایسے کر رہے ہو, تم ایسے, جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے, سنتے جا رہے, کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا, چپ کر کے اس کو سن لیا کرو, چاہے وہ غلطی کر رہا ہو, آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے, ماں سمجھا رہی ہے, فوراً جواب دینا شروع کر دیں گے, نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے تو ایسا, میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو, تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو, تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے, تم دہی لے کے آ جاتے ہو, جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو, وقت پہ لایا کرو, ٹھیک ہے نا. چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن, اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں, نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا, میں تو اس وقت بھی گیا تھا, تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے, گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے, 5 منٹ, ٹھیک ہے نا, بول اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. سن لو, پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو, یہ ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بھی سمجھا رہا ہو, اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف, تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے, لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے, میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے, انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے, وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر, لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے, اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, ڈانٹ رہی ہے, بولتی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا, انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت, امیر المومنین ہے, تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا, اب یہ آپ تو بولے ہی جا رہی. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا, اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے, فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں, تو قد سمع اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت, یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت نہ ہو, انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. لیکن انسان کا کیا ہے؟ انسان تو بھائی حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ میں اگر سوؤں گا اور کوئی بھوکا سو گیا تو میری خیر نہیں ہے, میری خیر, مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا, آخرت میں پوچھا جاؤں گا. میں اگر اس بوڑھی عورت کے سامنے بول پڑا, خولہ بنت ثعلبہ کے سامنے, تو اللہ کہے گا اے عمر اس کی آواز تو میں نے آسمانوں پہ سنی اور جواب دیا ہے, تو مجھ سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے. تجھے آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت مل گئی, میں نے بٹھایا, تو اب تو ایک بوڑھے کا احترام نہیں کر رہا. یہ خوف ہے جو ان کو سننے پر مجبور کر رہا ہے. تو صرف اسلام, صرف دین ہی نجات کا راستہ ہے میرے بھائی, اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان بھی صرف اسی لائن میں ہے, اس کے علاوہ سب بکواس ہے.